بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 27 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے قادیانی جماعت کا تعارف۔ مرزا کے جانشین حکیم نور الدین مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات 26 مئی 1908 بروزہ منگل لاہور میں ہوئی۔ اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ہوا جو بھیرا کا تھا۔ یہ بڑا اجل طبیب تھا اور عالم تھا۔ یہ کشمیر کے راجہ کے پاس رہتا تھا۔ راجہ کشمیر نے اسے انگریزی کی جاسوسی کے الزام میں نکال دیا تھا۔ اس کا چونکہ مرزا صاحب سے پہلے سے رابطہ اور تعلق تھا، اس لیے دونوں اکٹھے ہو گئے۔ پھر دونوں نے مل کر اس دھندے کو چلایا۔ یہ اس کا دست راست تھا اور عالم میں اس سے بہت اونچا تھا۔ حکیم نور الدین کی خلافت 1914 تک رہی۔ اس کے بعد خلافت کے دو امیدوار تھے، نمبر 1 مولوی محمد علی لاہوری، نمبر 2 مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ مولوی محمد علی لاہوری مرزا کا بڑا قریبی مرید تھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ قابلیت کے لحاظ سے واقعی وہ خلافت کا حقدار تھا، مگر مقابلہ میں چونکہ خود مرزا کا بیٹا تھا اس لیے اس کو کامیابی نہیں ہوئی، اور چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حق میں اس کی والدہ کا ووٹ بھی تھا جس کو مرزائی ام المؤمنین کہتے ہیں، اس لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بن گیا۔ بوقت خلافت مرزا بشیر الدین کی عمر 24 سال تھی۔ اس کی شہزادوں کی سی زندگی تھی اور خوب عیاش تھا۔ 1965 تک یہ خلیفہ رہا۔ اس نے اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پر کتاب بھی لکھی جس کا نام سیرت مسیح موعود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے متعدد کتب لکھی۔ 1914 میں مرزائیوں کے دو فرقے بن گئے۔ ایک قادیانی جماعت مرزا بشیر الدین محمود جس جماعت کا سربراہ بنا اس کو قادیانی جماعت کہتے ہیں، اور محمد علی لاہوری جس کو جماعت کا سربراہ بنا اس کو لاہوری جماعت کہتے ہیں۔ قادیانی جماعت مرزا ناصر احمد بشیر الدین محمود کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد قادیانی جماعت کا تیسرا خلیفہ بنا۔ یہ 1982 تک خلیفہ رہا اور 8 اور 9 جون 1982 کے درمیانی شب ہارٹ اٹیک سے وفات ہوا۔ مرزا طاہر احمد قادیانی جماعت کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد کی وفات کے بعد خلافت کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ بعض بیٹوں کی رائے تھی کہ مرزا بشیر محمود کے بیٹے مرزا رفیع احمد کو خلیفہ بنایا جائے، جبکہ بعض دوسرے بیٹے مرزا طاہر احمد کو خلیفہ بنانے کے حق میں تھے۔ بہرحال اسی کشمکش میں مرزا رفیع احمد کو اغوا کر لیا گیا اور یوں مرزا طاہر احمد جو تیسرے قادیانی خلیفہ مرزا ناصر احمد کا بھائی تھا وہ قادیانی جماعت کا چوتھا خلیفہ بن گیا۔ مرزا طاہر احمد 18 اپریل 2003 تک اپنی وفات تک قادیانی جماعت کا چوتھا خلیفہ رہا۔ مرزا مسرور احمد کے وفات کے بعد ایک ہفتہ قادیانی خلافت کا جھگڑا چلتا رہا۔ آخر کار مرزا مسرور احمد قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ بن گیا، جو ابھی تک قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ ہے۔ مرزا مسرور احمد مرزا بشیر الدین محمود کا نواسا اور مرزا بشیر الدین محمود کے بھائی مرزا شریف احمد کا پوتا ہے۔ لاہوری جماعت مولوی محمد علی لاہوری نے 1914 میں باقاعدہ علیحدہ دکان بنانا چاہی، چنانچہ اس نے
بعد میں لاہور آ کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام انجمن اشاعت الاسلام احمدیہ رکھا اور خود اس جماعت کا پہلا امیر بنا۔ چونکہ مرکز ان کے پاس تھا اس لیے اس کا کام زیادہ نہ چلا، لیکن بڑا سمجھدار تھا، اپنی تنظیم کو خوب مضبوط کیا اور غیر ممالک میں پھیلایا، اور غیر ممالک میں اس کی جماعت کو بڑی کامیابی ہوئی۔ یہ مرزا کو نبی نہیں مانتے بلکہ محض مصلح یا مجدد مانتے ہیں، اور نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری کچھ عرصہ تک قادیان میں ہی رہا، پھر اس نے لاہور میں ڈیرا لگایا اور علیحدہ جماعت انجمن اشاعت الاسلام احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غیر مبایعین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ لوگ 1920 تک قادیان میں رہے اور پھر مستقل لاہور آ گئے۔ مولوی محمد علی لاہوری کا جماعتی پالیسی بیان۔ مولوی محمد علی لاہوری لکھتا ہے، گو ظاہر طور پر کوئی اختلاف جماعت میں نہیں ہوا، لیکن دو قسم کے اختلافی امور ان ایام میں پیدا ہو گئے تھے جن کے زیادہ قوت پکڑنے میں صرف مولوی نور الدین صاحب کے زبردست شخصیت مانع رہی۔ ان میں سے ایک امر خلیفہ اور انجمن کے تعلقات تھے اور دوسرا امر مسلمانوں کی تکفیر کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ ختم مسیح موعود جو آج کل فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسئلہ ہے، سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت اس مسئلہ تکفیر سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ تکفیر بغیر اس کے صحیح نہ ہو سکتی ہے کہ مرزا صاحب کو منصب نبوت پر کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ اسی بنا پر مارچ 1914 میں جماعت احمدیہ کی دو گروہ ہو گئے۔ فریق اول یعنی اس فریق کا جو مسلمان کی تکفیر کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازے نبوت کو کھلا مانتا ہے، ہیڈ کوارٹر قادیان رہا، اور دوسرے فریق نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور میں قائم کیا، تحریک احمدیہ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ محض ان کی منافقت ہے۔ اگر ان کا اختلاف حقیقی ہے تو لاہور جماعت والوں کو چاہیے کہ وہ قادیانیوں کو کافر کہیں، کیونکہ وہ ایک غیر کو نبی مانتی ہے اور اس سلسلہ نبوت جاری مانتے ہیں۔ اسی طرح قادیانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ لاہوریوں کو کافر کہیں، کیونکہ وہ ایک سچے نبی کی نبوت کے منکر ہے۔ امیر اول مولوی محمد علی لاہوری۔ مولوی محمد علی لاہوری کا دور امارت 1914 سے 1951 تک رہا۔ اس نے پڑھے لکھے جدید طبقہ اور بیرون ملک کے کام کیا اور جماعت کو منظم کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر انگریزی اور اردو زبان میں لکھی اور ارتدادی سرگرمیوں میں سرگرم رہا۔ اس کی تفسیر کو دیکھ کر کئی مسلمان رہنما بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جامعۃ الازہر مصر میں بھی اس نے اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا۔ حیات مسیح کے مسئلہ میں ان کے بھی بعض حضرات آج بھی اس سے متاثر ہیں۔ تو یہ سبق تھا قادیانیوں کی دو گروہ کے بارے میں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قادیانیوں میں دو گروہ ہیں، ایک وہ جو اپنے نبوت کے لیے ایک شخص کو چنتا ہے، اور دوسرا وہ جو قادیانی کی نبوت نہیں مانتے بلکہ صرف وہ ولی مانتے ہیں۔ تو یہ دونوں فرقے کافر ہیں۔